بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو فکر ناؤ۔ آج کا ہمارا پروگرام ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے حوالے سے ہے، جس میں عام طور پر تو کوئی ایسی اہم بات نہیں ہوتی، لیکن آج کی جو پریس کانفرنس ہے اس کی اہمیت تاریخی ہے۔ بہت باتیں کہی گئیں، بہت کچھ کہا گیا، اس پر میری اپنی رائے یہ ہے کہ آج کی پریس کانفرنس میں اگر ایک سبق حاصل کیا جائے کہ اس میں کہنا کیا چاہتے ہیں وہ، اور جو کہا گیا ہے اس کا مطلب کیا ہے، تو ایک فکرے میں یہ ہے کہ فوج اپنے گناہوں اور غلطیوں کا اعتراف کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے پی ٹی آئی کو ایک انتشاری ٹولہ کہا، انہوں نے کہا کہ اس سے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، 9 مئی کرنے والوں کو سزا دی جائے گی، ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ انہوں نے وہاں ویڈیو بھی ایک چلائی اور لوگوں کو دکھائی بھی، اور پھر بعد میں سوشل میڈیا پہ بھی اسے لانچ کیا۔ اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یاسمین راشد جیسی سنجیدہ اور خاتون جو ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ ویڈیو میں دکھا دیں کہ کاش کہنا چاہیں گی، تو انہوں نے کہا ہم کور کمانڈر کے ہاؤس جا رہے ہیں۔ اب یہ خاصی ڈیمننگ ایویڈنس ہے، کیونکہ ہم لوگ عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ یاسمین راشد ویسے وہاں بعد میں پہنچی ہیں اور انہیں کوئی اس میں شامل نہیں تھی، لیکن یہ خاصی اہم ایویڈنس ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ کور کمانڈر ہاؤس آپ کوئی نماز پڑھنے تو نہیں جا رہے تھے، جبکہ پتہ کہ پورے شہر میں کیا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد جو ہے اسی ویڈیو میں جو انہوں نے وہاں دکھائی ہے، اس میں جو ہے وہ مراد سعید کی آواز بھی ہے، وہ پہلے بھی ویڈیو آ چکی ہے کہ آپ کو نشان دیے گئے ہیں، بتایا گیا ہے، آپ وہاں پر جائیں۔ اس سے پہلے ایک اور خاتون ہے شندانہ گلزار، ان کا جو ہے الفاظ کہ خان نہیں تو پاکستان بھی نہیں، یہ ایک فرد کے الفاظ نہیں ہیں، یہ پی ٹی آئی کا جو پورا نیریٹو ہے وہ یہی ہے، خان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ وہ لوگ بار بار کہتے بھی ہیں، اور ٹویٹر پر بھی اور ادھر ادھر بھی ویسے بیٹھ کے بات بھی کریں ان سے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ عمران خان نہیں تو کچھ بھی نہیں، کیونکہ پورا جو ہے وہ سب کچھ مٹ چکا ہے، ختم ہو چکا ہے۔ تو اب اس سے ایک بات تو یہ ہو گئی کہ پی ٹی آئی کے لیے اب مذاکرات کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور پی ٹی آئی کی طرف سے، اور یہ لوگ کہتے رہے ہیں کہ یہ کوئی بات ہے نہیں، لیکن جان بوجھ کے اڑائی جا رہی ہے، اور لگتا یہ ہے کہ یہ لوگ پی ٹی آئی کی طرف سے ایک امید دلانے کے لیے اپنے فالوورز کو کہ ہماری بات چل رہی ہے اور عنقریب جو ہے وہ ہو جائے گا، اور آپ سنتے رہیں گے کہ بس اگلے مہینے میں، اگلے ہفتے میں خان باہر آ جائے گا اور یہ سب فارغ ہو جائیں گے، ہم دوبارہ سب کچھ ہوگا اور ہم واپس آئیں گے۔ اور یہ اب، لیکن آج کی بات سے لگتا یہ ہے کہ کم از کم فوج کی حد تک، عدلیہ کی بات نہیں ہو رہی، فوج کی حد تک یہ کلیئر ہے کہ ان کے ہاں عمران خان کے لیے، اس کی پارٹی کے لیے 9 مئی کی وجہ سے کوئی رعایت نہیں ہے، وہ اس کو منطقیہ جام تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ بات کہ 9 مئی اچانک ہو گیا، تو یہ 9 مئی جو ہے وہ فالس فلیگ آپریشن تھا، یہ بات درست نہیں ہے۔ یہ ایک سلسلہ تھا جو چلتا رہا، کہ اس سے پہلے بھی یہ لوگ حرکتیں کرتے رہے ہیں۔ مثلا 10 اپریل کو 2022 کی بات ہو رہی ہے، 10 اپریل کو یہ لوگ کنٹونمنٹ اور جی ایچ کیو کے باہر آئے ہیں، اور جنرل باجوہ کے خلاف انہوں نے نعرے لگائے ہیں اور نازیبا زبان استعمال کی ہے۔ یہ 10 اپریل کی بات ہے، 9 مئی سے ایک مہینہ پہلے۔ پھر 25 مئی کو کور کمانڈر پشاور کے گھر پہ حملہ کیا گیا، اور اس وقت جی ایچ کیو کے باہر بھی آ کے انہوں نے نعرے بازی کی۔ اور جو یہ اپریل والا تھا، 10 اپریل والا، اس میں انہوں نے اتنی غلیظ زبان استعمال کی تھی جنرل باجوہ کے خلاف، جو اس وقت چیف آف آرمی اسٹاف تھے، کہ اس ویڈیو کو کہیں چلانے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔
کیونکہ وہ فوج کے خلاف اور اس قسم کی زبان استعمال ہو رہی تھی، اور سٹنگ آرمی چیف کے خلاف اس قسم کی نعرے بازی ہو رہی تھی، تو اس کو بھی چلانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ پھر وزیر آباد میں بھی نومبر کے مہینے میں کوئی اسی قسم کی حرکت کی گئی، فوجی تنصیبات کے باہر حملہ نہیں کیا توڑانے کسی چیز کو، لیکن وہاں جا کے نعرے بازی کی گئی، اور یہ پہلے بھی یہ کچھ کرتے ہیں، لیکن پشاور کور کمانڈر کے گھر پہ توڑ پھوڑ بھی انہوں نے باہر کی تھی۔ اور اس کے بعد پھر جو ہے یہ 9 مئی کو جو ہوا، اور 9 مئی کو بھی صرف ایک جگہ نہیں ہوا، یہ 20ویں جگہ پہ یہ ہوا، اور یہ پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں، اور کئی لوگ یہ بات کہتے ہیں، اور مجھے اس کا وثوق ہے کہ 9 مئی کا جو پلان تھا وہ فوجی ذہن کا بنا ہوا تھا، وہ کسی عام سویلین کا نہیں تھا۔ چکدرہ میں، بالا حصار میں، اور میاں والی میں، اس کے بعد ملک کے ہر حصے میں، وہ چاہے فوجی تنصیبات تھیں، چاہے وہ فوجیوں کے گھر تھے، خواہ وہ یادگاریں تھیں شہداء کی، ہر جگہ انہوں نے وہ کیا ہے، اور یہ کسی عام شہری کو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا کہ کور کمانڈر کا گھر کہاں ہے، اور آئی ایس آئی کا دفتر کہاں ہے، اور سیکٹر کمانڈر کہاں بیٹھتا ہے، اور جو ہے فلاں تنصیبہ کہاں ہے، اور ملٹری بیس کہاں ہے، اور ایئر بیس کہاں پر ہے، اس کا حملہ کہاں سے کرنا ہے، یہ عام شہریوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ وہاں سے گزرتے بھی ہیں لوگ تو ان کو معلوم نہیں ہوتا، کوئی سلسلہ ہے ہی نہیں، کوئی واسطہ ہی نہیں ان سے۔ تو یہ میرے جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ یہ سلسلہ یہ پلان تھا، اٹ واز ویل پلان، اینڈ اگین میں کہہ رہا ہوں یہ فوجی ذہن کی پیداوار تھی، اور پلان جو تھا، جو اب ظاہر ہے کہ ایویڈنس تو نہیں ہے میرے پاس کوئی، لیکن پلان یہی تھا کہ فوج کے اندر بغاوت ہو جائے گی، اور اس بغاوت کے نتیجے میں عاصم منیر جو ہیں وہ فارغ ہو جائیں گے، اور جو نئی قیادت فوج کی آئے گی وہ عمران خان کو لے آئے گی، اور یہ فوج کے اندر سے نہیں ہوا۔ فوج کے اندر سے اگر وہ تھا ایک دو، تو وہ میرا خیال ہے اتنے ایکٹیو پوزیشن میں نہیں تھے، یہ زیادہ تر جو ہیں وہ لوگ جن کو انہوں نے ٹرین کیا تھا، وہ جو 10-12 اسپوکس پرسن جن کی لسٹ جاری ہوتی تھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے، کہ آپ بیٹھ کے جو ہیں وہ ہر ہر ٹاک شو میں ایک جو ہے وہ فوجی ضرور ہوتا تھا، بریگیڈیئر لیول کا، میجر جنرل لیول کا، اور وہ ان کو دفاعی تجزیہ نگار ہوتے تھے وہ، اور کبھی انہوں نے کسی ایک نے بھی کبھی دفاع پہ بات نہیں کی، ہمیشہ پالیٹکس سے بات کرتے تھے۔ تو ان میں سے کسی کا، ایک کا، دو کا، چار کا، جن کا بھی ان کے ذہن کی پیداوار ہے یہ۔ تو 9 مئی پہ اس کے بعد فوج کی طرف سے جب یہ کہا گیا کہ 9 مئی کے حوالے سے ہم کوئی عروریات نہیں کریں گے، تو پھر جوڈیشل کمیشن کی بات کی گئی، اور اہم بات اور اصل بات جو ہے اس پورے قصے کی وہ یہی ہے۔ جوڈیشل کمیشن کی جب بات کی گئی کہ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں جوڈیشل کمیشن بنا دیں، تو انہوں نے ایک لحاظ سے تو انکار کیا کہ جوڈیشل کمیشن بنانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سب کچھ سامنے ہے، ہر شخص کی ہر چیز کی فوٹو موجود ہے، ان کی آڈیو موجود ہے، ویڈیو موجود ہے، اور آپ کو ایویڈنس کیا چاہیے؟ عمران خان کا بھانجا جو ہے وہ اندر گھسا ہوا پینٹ کور کمانڈر کی پینٹ لے کے لہرا رہا ہے، تو وہ کیا فوجیوں کے کہنے پہ کیا تھا؟ فوج والوں نے کہا تھا کہ وہ فالس فلیگ آپریشن جو تھا اس میں یہ لوگ اس طرح شامل ہوئے تھے، اور یہ جو باقی جو ان کے لیڈر ہیں وہ جو کہہ رہے ہیں سارا کچھ، تو وہ اب تو وہ بات اپنی جگہ، اصل چیز یہ ہے کہ اس جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے فوج نے جو اہم بات کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کمیشن بنائیں، اور اس میں 2014 کا جو دھرنا تھا اس کی بات بھی کی جائے کہ وہ کیسے ہوا تھا، کس نے کرایا تھا، اور یہ بہت بڑی جو ہے وہ ان کی پسپائی ہے فوج کی، کہ آج تک جو ہے وہ اس پہ بات کرنے کی اجازت نہیں تھی، بات ایسی کرنے کی اجازت تھی جیسے ہم لوگ کرتے ہیں یا اخبار میں لکھتے ہیں کسی نے، لیکن فوج کی طرف سے کبھی اس بات کو انڈورس نہیں کیا گیا، کہ پہلی دفعہ کہا گیا کہ ہاں جی آپ 14 کا جو دھرنا تھا اس کے جو ہے کردار وہ سامنے لائے جائے۔ اب ظاہر ہے کہ فوج والوں کو پتہ ہے کہ 2014 کا دھرنا کس نے کرایا تھا،
لندن میں جا کے کس نے طاہر القادری طاہر القادری جو ہیں وہ کینیڈا والے، ان کو بھی ساتھ میں لایا، اور عمران خان کو بھی وہاں لے کے گئے، اور چودھری شجاعت بھی اس میں تھے، اور وہاں لندن میں جو پلان بنا اس کے بعد پھر دھرنا ہوا تھا۔ تو یہ سب کو معلوم ہے کہ 14 میں دھرنا ہوا، اس کے بعد، بلکہ اس سے پہلے بات اس سے پہلے اور جو ہو چکی تھی 2010 اور 2011 میں جو جلسے جلوس کرائے گئے، ان کے مینار پاکستان میں اتنا بڑا جلسہ کرایا گیا، وہیں سے بلڈ اپ کرنا شروع کیا۔ وہاں اگر نہ بھی جائیں تو 14 کے دھرنے سے بات شروع کر لیں، اور 14 کے دھرنے میں بھی پھر جب پریشر ڈالنے کے لیے بھیجا گیا ایک شخص کو، ملک ریاض کو بھیجا گیا، ظہیر الاسلام جو ڈی جی آئی سے تھے ان کی طرف سے، کہ نمائشیوں کا ریزائن کر دیں، انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر اس پہ پرائم منسٹر ہاؤس پہ حملہ کیا گیا، پارلیمنٹ پہ حملہ کیا گیا، پی ٹی وی پہ حملہ کیا گیا، کہ کس طرح یہ ڈر کے بھاگ جائے۔ ایک دن یہ نواز شریف نے خود کہا ہے، ایک دن وہ جب ہاؤس سے اپنے ریزیڈنس سے نکل پرائم منسٹر آفس کی طرف آئے ہیں، تو ساری گاڑیاں لگی ہوئی ان کی، پورا پروٹوکول کہ جی جانا ہے۔ نواز شریف نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے، کہ جی نہیں یہاں بہت خطرہ ہے، تو لاہور چلے جاتے ہیں۔ نواز شریف نے ریفیوز کر دیا۔ ظاہر ہے کہ وہ بھی یہی سازش تھی کہ اس کو یہاں سے ایک دفعہ نکل جائے تو بس ہم پھر کہہ دیں گے کہ بس وہ جی بھاگ گیا اور انقلاب آ جائے گا۔ اور عمران خان کی بہن کا بیان جو ہے یہ سب آن ریکارڈ ہے، صرف یادداشت کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کپڑے دھلے ان دھلے کپڑے جو پارلیمنٹ کی دیواروں پہ لٹکے ہوئے ہیں، یہ انقلاب کی نشانی ہے۔ تو یہ سب کچھ اگر فوج نے اس پہ تیار ہے، اور فوج کو پتہ ہے یہ کس نے کرایا تھا، ظاہر شریف کا اس میں کیا کردار تھا، ظہیر الاسلام کا اس میں کیا کردار تھا، 2 ڈی جی آئی ایس پی آر یکے بعد دیگرے، ان کا کیا کردار تھا، انہوں نے کس طرح ان لوگوں کو ٹرین کیا۔ یہ اب جو ان کی جان کو آئے ہوئے ہیں یہ سوشل میڈیا والے، 5th جنریشن وارفیئر کے نام پہ کتنے لاکھوں کا کروڑوں کا جو ہے وہ اکوپمنٹ یہاں سے امریکہ سے امپورٹ کر کے وہاں انہوں نے اسٹوڈیوز بنائے، وہاں پہ ویڈیو تیار ہوتی تھی، وہاں پہ بیٹھ کے یہ وی لاگ تیار ہوتے تھے، تو وہ سارا، تو فوج اگر یہ کروانے کو تیار ہے تو یہ بہت بڑا سٹیپ بیک ہے فوج کے لیے، اور اس کو ویلکم کرنا چاہیے، اور اس کو جو ہے سول سوسائٹی جو ہے، پولیٹیشنز جو ہیں، اس کو آگے بڑھ کے اس بات کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ ہاں جی جوڈیشل کمیشن بنائیں، اور 2014 کا جو دھرنا ہے اس سے لے کے آج تک 10 سال ہو گئے ہیں، ویسے تو خیر پچھلے جو ہے 70 سال تک جا سکتے ہیں، 58 اور 54 تک سے دھرنا وہاں سے شروع ہوا ہے، لیکن اگر وہاں جائیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ کوئی مسئلہ بھی حل نہیں ہوگا، تو اس کو مورخوں کے لیے چھوڑ دیجئے، لیکن 2014 سے لے کے آج تک جو سب کچھ ہوا ہے وہ تو سب کے سامنے ہے، سب لوگ موجود ہیں۔ وہ جو جنرل غفور جو کہہ رہے تھے کہ 6 مہینے کے لیے پازیٹیو رپورٹنگ کریں، انہوں نے کہا کہ ہے یہ جو الیکشن ہوئے ہیں 2018 کے بالکل فیئر الیکشن ہوئے ہیں، اور قاضی عیسیٰ نے فیض آباد دھرنا جو کرایا گیا ٹی ایل پی سے، اس کا جو نوٹس لیا، اس پہ جو رپورٹ انہوں نے دی، اس کو کس طرح سے قتل کیا گیا، اس میں جو نشاندہی کی گئی، اور جب کمیشن کی رپورٹ جب آئی ہے اس پہ جو انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے، آپ نے اس میں کسی کا ذکر نہیں کیا جو اصل کلپریٹس ہیں، اور کلین چٹ دے دی فیض کو، جنرل فیض کو، تو یہ جو قصہ ہے سارا، اب اگر فوج نے کیا ہے تو اس کو ویلکم کرنا چاہیے، اور حکومت کو چاہیے کہ ان سے فوج سے درخواست کریں کہ ہاں جی ہم بنا دیں آپ کو، آپ کی اجازت اگر ہے، آپ نے کہہ دیا تو ہمیں بنانا پڑے گا، تو یہ بنا دیں۔ تو اس میں جو ہے فوج بھی سرخرو ہو جائے گی، اور سول سوسائٹی بھی سرخرو ہو جائے گی، پولیٹیشین بھی سرخرو ہو جائیں گے، اور ملک آگے بڑھ سکے، اور یہ فوج کی طرف سے ایک بہت بڑی آفر ہے، یہ غلطی نہیں ہے، یہ بہت بہت سوچ سمجھ کی گئی ہے، ان کو معلوم ہے کہ ان سب کے نام آئیں گے، ظہیر الاسلام کا نام بھی آئے گا، فیض کا نام بھی آئے گا، راحیل شریف کا نام بھی آئے گا، باجوہ صاحب کا نام بھی آئے گا، ان سب کے نام اس میں آئیں گے، اور سب کو پتہ چلے گا کہ ہوا کیا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے الیکشن جو ہے 18 کا وہ بھی، اور اب جو الیکشن ہوا اس پہ یہ سارا جو ہے اس کو کلیئر کر لیں، کیونکہ جو 18 میں جو کیا گیا اب وہی 24 میں کیا گیا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، الیکشن جس طرح اس وقت ہوتی ہے اس طرح اسی طرح اب کوئی، اب سوال صرف یہ ہے کہ عمران خان کا تکبر جو ہے، کیا وہ اس کو اجازت دے گا کہ وہ اس آفر کو قبول کرے،
اور آگے بڑھنے کی بات کرے. فوج اس سے بات نہیں کرنا چاہتی. وہ اگر بات کرنا چاہتا ہے تو بڑی خوشی سے یہ آفر اپنے پاس رکھ سکتا ہے، لیکن اس کی کوئی پذیرائی نہیں ہے آگے. تو اگر بات کو آگے بڑھانا ہے، پی ٹی آئی کو اپنا سرخرو ہونا ہے، تو پھر اس بات کو ایکسیپٹ کر لیا جائے اور اس بات کو آگے بڑھایا جائے. جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، 9 مئی کو جو ملزمان ہیں ان کو سرنڈر کیا جائے، اور پی ٹی آئی جو ہے اس کو اس پہ معافی مانگنی پڑے گی اور معافی مانگنی چاہیے. وہ ایک صاحب فرما رہے تھے کہ پی ٹی آئی والے کہ معافی تو ہم نے باپ سے نہیں مانگتے. معافی تو مانگنی پڑے گی آپ کو. یہ اس کے بغیر آپ آگے قدم نہیں بڑھا سکتے. فوج نے ایکسیپٹ کر لیا ہے، کم سے کم ایکسیپٹ کرنے کا انڈیا دے دیا ہے کہ ہم اپنے جرائم جو ہیں، غلطیاں جو ہیں قبول کرنے کو تیار ہیں. اب آپ کو بھی ماننی پڑیں گی، تب بات بن سکتی ہے. ورنہ آپ کا جو تکبر ہے، آپ کا جو نارسیسزم ہے، وہ آپ کو بھی لے بیٹھے گا اور ملک کو بھی نقصان کرنا ہے. باقی آپ کے لیے آپ جو کوشش کر رہے تھے کہ سری لنکا بن جائے، وہ نہیں بن سکا. وہ آپ کی قسمت اور پاکستان کی قسمت کہ آپ سری لنکا اس کو نہیں بنا سکے. آئی ایم ایف والوں نے قرضہ دینے سے انکار نہیں کیا. آپ کی تمام کوشش کے باوجود امریکی حکومت نے بھی کوئی روڑے اٹکائی نہیں. آپ نے لاکھوں روپے خرچ کیے یہاں، تو آپ کی بات بنی نہیں ہے. اب آپ کا خیال ہے کہ ٹرمپ آ جائے گا تو وہ کر لے گا. یہ آپ کی خام خیالی ہے. امریکی حکومت ہو، کوئی حکومت ہو، وہ پالیسی پہ چلتی ہے، پرسنالٹیز پہ نہیں چلتی. یہ لالی پاپ دیا ہوا ہے کہ جی ٹرمپ آئے گا تو پھر وہ جو ہے ہمارے خان کو نکال لے گا. اب وہ تو ٹرمپ کرے گا کچھ نہیں. ہی کانٹ ڈو اے ڈیم. آپ کو یاد ہے پچھلی وزٹ کے بعد بھی ٹرمپ نے تھوڑے دن کے بعد کیا اسٹیٹمنٹ دیے تھے. تو خیر وہ بات پھر دوسری طرف چلی جائے گی، اس پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو بات یہاں ختم کرتے ہیں. اس وقت عمران خان کے تکبر کا امتحان ہے کہ وہ اپنے تکبر سے پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے. نہیں چاہتے تو پھر یہ بات یہیں رہے گی اور اس کا نقصان ہوگا. ملک کو تو نقصان ہو ہی رہا ہے، پی ٹی آئی کو بھی اور نقصان ہوگا. تھینک یو. خدا حافظ.